بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بلاغت کا مسئلہ شاید آپ نے نیچے والی کتابوں سے سنا نہ ہو، کسی استاد سے یا سنا ہو لیکن یاد نہ کیا ہو، جیسے کہ آج کل کے رواج ہے، لوگ موقوف علیہ کی کتابیں نہیں پڑھتے اور دورہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ روٹین یہی ہو رہی ہے، سند بھی مل جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک سرسری سا بیان اس کا ہو جائے تاکہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے سنا تو تھا نا کسی استاد سے۔ جس جگہ دو چیزوں کے درمیان تشبیہ ہو، تشبیہ، اگر دونوں مشبہ اور مشبہ بھی، جہاں تشبیہ ہوگی ایک مشبہ ہوگا ایک مشبہ بھی۔ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی گئی، اور مشبہ بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اب زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے۔ تو اس کو صرف تشبیہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر ہو، طرفین کا، تو یہ صرف تشبیہ کہلاتی ہے، یہ تشبیہ ہے۔ یہ کبھی حرف تشبیہ کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بغیر حرف تشبیہ کا ہوتا ہے، جیسے زید اسد، زید شیر ہے، یہ تشبیہ ہے لیکن حرف تشبیہ محذوف ہے۔ اور زید کالاسد، یہ تشبیہ ہے لیکن حرف تشبیہ موجود ہے۔ اس کو صرف تشبیہ کہتے ہیں، طرفین موجود ہوں۔ اگر طرفین موجود نہ ہوں، مشبہ میں سے اور مشبہ بھی میں سے ایک موجود ہو، موجود کا معنی یعنی ایک لفظوں میں لکھا جائے اور دوسرا لکھا نہ جائے، موجود کا یہ مفہوم ہے۔ ایک موجود ہو اور دوسرا موجود نہ ہو تو اس کو بلاغت کی اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ۔ پھر استعارے کی چار قسمیں ہیں: استعارہ مکنیہ، استعارہ تخیلیہ، استعارہ تشریحیہ اور استعارہ مصرحہ۔ کتنی ہو گئیں؟ چار قسمیں استعارے کی ہو گئیں۔ استعارہ مصرحہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں صرف ایک طرف ذکر ہوتی ہے، ذکر مشبہ کا ہوتا ہے اور مراد مشبہ بھی ہوتا ہے۔ غالباً میں نے غلط کہا کہ ذکر مشبہ بھی کا ہوتا ہے اور مراد مشبہ ہوتا ہے۔ جیسے رأیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا۔ یمشی فی الاسواق وهو فی المدرسۃ، میں نے شیر کو دیکھا، وہ بازار میں چل رہا تھا، پھر مدرسہ میں بھی آیا۔ اس شیر سے مراد کون ہے؟ بندہ۔ اب ذکر ہے اسد کا، رأیت اسدا، مراد اس سے آدمی ہے۔ جو وجہ شبہ کیا ہے
کہ وہ دلیر آدمی ہے، شجاعت میں تشبیہ ہے اس کی۔ اب اس آدمی کو تشبیہ دی ہم نے شیر کے ساتھ۔ آدمی مشبہ اور شیر مشبہ بھی، ذکر مشبہ بھی کا، مراد مشبہ۔ اس کو استعارہ مصرحہ کہتے ہیں علم بلاغت کے علماء کے نزدیک، یہ استعارہ مصرحہ ہے۔ ایک ہوتا ہے استعارہ مکنیہ، اس کی صحیح تعریف ہے جو ہمارے استاد فرماتے تھے، ذکر مشبہ کہو اور مراد بھی مشبہ ہو، لیکن انتقال ہو مشبہ بھی کی طرف۔ ذکر مشبہ کا اور مراد بھی مشبہ، اور انتقال ہو مشبہ بھی کی طرف، اس کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ۔ استعارہ مکنیہ بھی کہتے ہیں، استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں۔ اب جو مشبہ بھی کے لوازم ہیں ان کو ثابت کیا جائے مشبہ کے لیے تو اس کو استعارہ تخجیلیہ کہتے ہیں، اور جو مشبہ بھی کے مناسب ہیں، مناسبات ہیں، ان کو ثابت کیا جائے مشبہ کے لیے تو ان کو استعارہ ترشیحہ کہتے ہیں۔ ترشیحہ، رشح خوبصورت بنانے والا، ترشیحیہ یہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جو مشہور ہے مسلمانی اور مطول میں دی جاتی ہے، مقولہ ہے اس کا، انشبت المنیۃ بفلان اظفارہا۔ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو عربی کہتے ہیں انشبت المنیۃ بفلان اظفارہا۔ بفلان ان کو پہلے بھی ذکر کر سکتے ہو، بعد میں بھی ذکر کر سکتے ہو۔ انشبت المنیۃ اظفارہا بفلان، گاڑ دیا موت نے، گاڑ دی ہیں موت نے اپنے پنجے، اظفار ناخن، ظفر کی جمع، پنجے گاڑ دیے فلاں کے ساتھ، مر رہا ہے وہ، موت آ گئی۔ اب جو موت ہے اس کے نہ پنجے ہیں نہ گاڑنے کی صفت ہے، تو یہ کس طرح صحیح ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہاں استعارہ ہے۔ منیہ موت کو کہتے ہیں، موت کو تشبیہ دی گئی اسد کے ساتھ، پنجے اسد کے ہوتے ہیں، موت مشبہ، اسد مشبہ بھی، ذکر مشبہ کا ہے، مراد بھی مشبہ ہے، انتقال ہے ذہن کا، تصور کا انتقال ہے مشبہ بھی اسد کی طرف۔ لہذا لفظ منیہ کے اندر منیہ موت کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ مکنیہ ہے۔ اظفار پنجے شیر کے، مشبہ بھی کے جو لوازم ہیں، پنجے شیر کے پنجے ہوتے ہیں، لازم ہیں ان کو، بغیر پنجوں کے شیر نہیں ہوتا، تو ان کو ثابت کیا گیا مشبہ کے لیے، منیہ کے لیے، تو یہ ہے استعارہ تخجیلیہ۔ اور انشبت گاڑ دینا، شیر پنجے گاڑے کسی جانور میں یا آدمی میں، یہ اس کو لازم نہیں ہے، کبھی گاڑے گا کبھی نہیں گاڑے گا، تو انشبت کا ثبوت منیہ کے لیے، مشبہ کے لیے، یہ استعارہ ترشیحیہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی زیادہ تر مدار انہیں استعارات پر ہے، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، افسوس یہ ہے کہ یہ علم بلاغت کو درس نظامی کے نصاب سے خارج کر دیا ہے تقریباً، اور خارج نہیں ہے تو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔
میں تو جو مدرس ہونے کے لیے پہلے شروع میں میرے پاس آتے تھے لوگ، بھئی ہمیں تدریس کے لیے جگہ ضرورت ہے، تو میں یہی استعارے پوچھتا تھا. میں کہ مفت سرمانی پڑھا سکتے ہو؟ کہتے نہیں یہ تو نہیں پڑھا سکتے. اور کچھ کہتے ہیں ہاں پڑھا سکتے ہیں، لیکن جب پڑھانے بیٹھتے تھے کچھ بھی نہیں آتا. مفت سرمانی اور مطول علامہ تفزانی کی ہیں دونوں، تو وہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. اب یہ مجاز ہے، یہاں پہلے یہاں تطبیق سمجھ لیں، اس کے بعد پھر باقی باتیں. یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 امور پائے گئے وہ ایمان کی حلاوت پائے گا. لفظ آپ نے دیکھے حدیث پاک کے بخاری شریف میں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. ایمان کی طرف حلاوت کی نسبت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو میٹھا ہوتا نہیں، میٹھا تو عام ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے بیان کرتے ہیں علماء کہ یہاں استعارہ مکنیہ ہے اور استعارہ تخجیلیہ ہے اور ترشیحیہ ہے. یہ استعارے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی تھے، عربی دان تھے اور ان کو علم تھا، تو ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں ان کے ذہن میں تھا، یعنی وہ تو آٹومیٹک بڑے لوگ تھے. استعارہ مکنیہ وغیرہ یہ ان کے دور میں اصطلاح ہی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں اصطلاح ہی نہیں تھی. جب یہ اصطلاحیں ہوئیں تو پھر سوالات اٹھے، بھئی اس کو کیا کہیں گے؟ تو پھر ہمارے علماء نے جواب دیا، جو علم بلاغت پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل ایمان مشبہ ہے، بالفرض مشبہ بھی ہم اصل کو بناتے ہیں شہد کو، شہد میٹھا ہوتا ہے. ایمان مشبہ اور شہد مشبہ بھی. ذکر مشبہ کا ہے ایمان کا، اور مراد بھی ایمان ہے، اشارہ ہے مشبہ بھی کی طرف، شہد کی طرف. تو یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ. اور شہد میٹھی ہوتی ہے تو اس کا لازم ہے میٹھا ہونا، شہد و مٹھاس کو لازم ہے. تو جب مٹھاس اس کو لازم ہے، وہ لازم ہم نے ثابت کیا ایمان کے لیے تھا، تو یہ اصل کا یعنی ماکھی کا، ماکھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، لازم، لیکن ہم نے مشبہ کے لیے ثابت کیا، تو یہ استعارہ تخجیلیہ ہے. اور واجدہ کہ شہد کے مٹھاس کو پائے، یہ مناسبات سے ہے، کیونکہ انسان منہ میں ڈالے گا تو پائے گا، نہیں ڈالے گا تو نہیں پائے گا، لازم نہیں ہے. تو یہ ہے استعارہ ترشیحیہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس حلاوت الایمان کے اندر یہ استعارہ مکنیہ بھی ہے، استعارہ تخجیلیہ بھی ہے، استعارہ ترشیحیہ بھی ہے. اب یہ تشبیہ تھی ایمان کی اصل کے ساتھ، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹھاس سے تعبیر کیا کہ جیسے اصل میں مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے. حقیقت میں مقصد یہ تھا کہ ایمان کے جو ثمرات ہیں، کہ ایمان جیسے کہ ہرقلہ نے کہا تھا ابو سفیان کو کہ ایمان لانے والے پھر ایمان چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں. تو اس ہرقلہ ایسا ہی نے کہا تھا کہ ایمان کی صفت یہی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو رگ رگ میں پھیل جاتا ہے. بشاشت ایمان، آپ کو لفظ یاد ہے کہ نہیں؟ بشاشت کا لفظ بولا تھا، وہ پھیل جاتا ہے خون کے اندر، تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا.
وہ بھی سمجھتا تھا ان باتوں کو. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے رگ رگ میں ایمان پھیل جائے گا اور خون کے اندر مکس ہو جائے گا، اور پھر وہ جس طرح خون ہر جگہ دوڑتا ہے وہ دوڑے گا، اور ہر چیز سے ایمان زیادہ محبوب ہوگا اس کو. یہ ہے حلاوت الایمان. اب اس میں تھوڑا سا میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن وجدانی طور پر میں کہتا ہوں کہ جتنے اعمال ہیں نا، یہ محسوسات سے نہیں ہیں، یہ مانوی چیزیں ہیں، غیر جسمی چیزیں ہیں، مری چیزیں نہیں ہیں اعمال. لہٰذا محسوسات کی جو صفتیں ہیں ان کے اندر نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ مانوی چیزیں ہیں. اور یہ مٹھاس، کڑوا پان ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، یہ ساری محسوسات کی صفتیں ہیں. تو محسوسات کی صفتیں مانوی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس حد تک اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے کہ ان کو غیر محسوسات اعمال کے اندر بھی محسوسات والی صفتیں محسوس ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عروج ہوتا ہے. اب وہ کافر سامنے آئے تو ان کو بدبو ہوتی ہے. بدبو اس شخص سے نہیں ہوتی، اس کے کفر سے بدبو ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے منہ پر کپڑا دے دیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا جہنم کی بدبو آ رہی تھی، حالانکہ تو وہ سجین میں ہے. تو یہ اعمال ہوتے ہیں. اور ہم ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اعمال کی خوشبو بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے. اور بہت سے اولیاء کی سمانیں پڑھی ہیں، وہاں یہ باتیں موجود ہیں. تو حافظ محمود بھی یہی ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے ہیں ہمیں تو یہ اعمال میٹھے لگتے ہیں. میرے چچا حافظ غلام حسین تھے، وہ فرماتے تھے میں نے کہا کہ آپ زیادہ قرآن مجید نہ پڑھیں، خشکی پیدا ہو جائے گی، خشکی کی وجہ سے آپ کا جسم پھٹ جائے گا. اس وقت ان کے پیر پھٹ چکے تھے، بڑے بڑی دراڑیں پڑ چکی تھی. اس میں دوائی بھرتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، علاج کرتے رہے. میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا حضور آپ زیادہ نہ پڑھیں، آپ سارا دن قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا، کچھ آرام کر لیا کریں، وقت نکالا کریں. انہوں نے جو جواب دیا مجھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم قرآن مجید کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں اور پڑھوں اور پڑھوں اور مٹوں، میٹھی چیز سے انسان اکتاتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کہتا، جب تک مجھے نیند نہیں آتی میں پڑھتا رہتا ہوں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں جن لوگوں کو یہ غیر محسوسات میں وہ صفات محسوس ہوئیں جو غیر محسوسات کی ہوتی ہیں، تلاوت میٹھی لگتی ہے ان کو. تو یہ جو حلاوت ایمان ہے یہ بھی اسی طرح ہے. جو صاحب ولایت اللہ کا قرب جن کو حاصل ہے تو ان کو میٹھا لگے گا. جب میٹھا لگے گا تو ان کے نزدیک پھر یہ جو ہے تعویل نہیں کرنی پڑے گی کہ یہاں استعارہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہاں تعویل نہیں کرنی پڑے گی. اب آپ کو جو مسائل بتانے ہیں مجاز کے، اور میں نے کہا ہمارے مسلک کی مدار مجازات پر ہے. مختصر معنی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ یہ مجاز یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا اللہ نے دیا،
اور بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے دیا. اسی طرح اولیاء کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی حاجات کی، فلاں نے دیا، مجھے تو فلاں نے دیا. دعا کا لفظ بھی ساتھ نہیں لیتے. اور بعض لوگ اولیاء سے مانگتے ہیں. رسول اللہ سے مانگا ایک شخص نے، قاضی فیملی کا آدمی تھا ہمارے ڈیفنس میں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹا چاہیے، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے بیٹا چاہیے. جالی کے سامنے رو رو کے اس نے کہا. واپس آیا. ہمارے علاقہ کے ایک آدمی ہے صوفی نذیر، وہاں ایک عرصے سے اس وقت سے موجود ہے جب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے کوئی مسجد نہیں تھی، کچی مسجد تھی، کبوتروں کی بیٹھیں ہوتی تھیں. تو اس وقت سے موجود تھا. تو اس کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ڈیفنس کے اندر بنگلہ نمبر فلاں، اس بنگلے میں قاضی فلاں بیٹھا ہے، اس کو جا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دے دیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹا چاہیے. اب بھائی بیٹا خدا دیتا ہے، رسول تھوڑا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ تو یہاں بھی آ رہا ہے. تو یہ مجاز ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، دینے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ مجھے بیٹا دیں، اس لیے کہ آپ دعا کریں اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے. یہ مجاز ہے، لہذا اس سے کافر نہیں ہوگا. تو مومن اور غیر مومن کی فرق ہوتا ہے نیت کا. اب مومن کہتا ہے انبت الربیع البقلہ. ربیع کہتے ہیں ایک بہار کے موسم کو. جب بہار کا موسم آتا ہے، یہ زمانہ ہوتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو عام لوگ بولتے ہیں کہ بہار کے موسم نے یہ سبزی اگا دی، سبزہ بنا دیا. یہ بہار کے موسم میں ہر زمین سبزہ ہو جاتی ہے، سبز ہو جاتی ہے. یہ گھاس ہوتا ہے نکل آتا ہے، سب چیزیں نکل آتی ہیں، درخت سبز ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ. تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ کیونکہ انبت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے نا. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. یہاں بھی مجاز ہے، مستعارہ مکنی ہے. حبہ انبتت، حبہ پیدا کر رہا ہے، سبع سنابل. تو ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، وہ موحد ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے سبزیاں، لیکن زمانے کی طرف نسبت تشبیہ کی وجہ سے کر دیا، پھر وہی تشبیہ آ جائے گی انبت الربیع البقلہ. دہری جو خدا کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں انبت الربیع البقلہ، وہ تو زمانے کو مصرف مانتا ہے، تو وہ کافر ہے. وہ یہ قول کہے گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے اس بات کا کہ اللہ پیدا نہیں کرتا بلکہ زمانہ پیدا کرتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اب اس پچھلے اتوار کو ایک صاحب جو آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ خصوصاً اس نے ایک آدمی کو بیٹا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. کبھی ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی. وہ اتفاقاً دوسرے مسلک کے ساتھ ٹچ ہو چکا ہے، تو وہ اس کو آہستہ آہستہ پھیر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر تھے، کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے تجھے تو وہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. اس کو پتہ نہیں وہ کیا اعتراض کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس وقت. تو وہ کہنے لگے یہ جو کہتے ہیں اللہ اور رسول نے یہ کام کیا، اللہ اور رسول نے یہ کام کیا. ہمارے لوگ سنی کہتے ہیں اللہ اور رسول، تو دونوں کو یہ تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا صحابہ کرام، ان کو مختصر جواب دیا. میں نے کہا صحابہ کرام کہتے اللہ و رسول عالم. سرکار پوچھتے تھے صحابہ کرام سے تمہیں پتہ ہے فلاں چیز کا؟ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. پھر وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا. کہتے ہیں یہاں تو واو عاطفہ ہے، شاید واو عاطفہ جائز ہو اور واو عاطفہ نہ ہو تو جائز نہ ہو.
مذبذبین بین ذالک مشبہ، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب مومن کہتا ہے یا صحابی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، تو وہ دونوں کو ایک جیسا عالم نہیں کہتا، علم میں دونوں کو شریک کیا، ایک ہی صیغے میں عالم ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقی عالم اللہ ہے، اس کی عطا سے رسول اللہ ہے، یہی عقیدہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا اور شرک ہوتا پھر صحابہ کہتے، تو میں نے اسے یہی جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ بات شرک ہوتی تو نعوذ باللہ صحابہ استعمال کرتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید کرتے، یعنی یہ تقریری حدیث ہوتی ہے حضور منع نہ کریں، تو میں نے کہا ایسا کرتے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجازات جتنے بھی ہیں نا، یہ تو مسلک اہل سنت کی بنیاد ہیں، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو کہتے ہیں اس کو شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، اس لیے کہ شرک تب ہوتا کہ ہم حقیقی طور پر تصرف کرنے والا اس آدمی کو مانتے جو جس کے ہم حاجت طلب کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ ہے۔ اب امداد کن ہر کسے مشکل سے شاد کن، غوث اعظم، ہاں خان نہیں بیٹھا، اس کو آتی ہے یہ ساری۔ ہاں اب وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، امداد کن، امداد تو اللہ کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کرو، شیعہ جو کہتے ہیں یا علی مدد، یہ شرک ہے۔ تو ان کو کہنا چاہیے شرک تب ہوتا کہ وہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا حضرت علی کو کہتے، یا ہم حضور غوث پاک کو حقیقی مدد کرنے والا کہتے، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ بوجھ اٹھاؤ، جیسے حضرت عباس نے حضور کو غزوہ حنین کی غنیمت میں عرض کیا تھا، پیسے اپنی چادر میں بھرے، اب اٹھا نہیں سکتے، تو حضرت عباس نے اپنے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا میرے ساتھ اٹھوائیں، مدد کریں میری ساتھ۔ حضور نے فرمایا نہیں، جتنے خود اٹھا سکتے اتنے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس نے شرک کیا، وہ تو مدد طلب کر رہے تھے اٹھوانے کے اندر، ایسے بکواس کرتے ہیں نا۔ اب پبلک نہیں سمجھتی، عام جاہل آدمی نہیں سمجھتا ان باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔